ہیلو السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 99 پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے اندرونی نقص۔ تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا متن۔ ایک زمیندار کے پاس کئی زمینیں تھیں جو اس نے مزار عین کو ٹھیکے پر دے رکھی تھی۔ انہی میں سے ایک زمین بھینگے شخص کے پاس تھی۔ یہ شخص ایک آنکھ سے کانا تھا۔ اس کا زمیندار سے معاہدہ تھا کہ وہ اس کھیت کی آمدن کا آدھا حصہ مزدوری کے طور پر وصول کرے گا۔ یہاں پہلے سال بھینگے نے خوب محنت کی اور کھیت کی پیداوار کا آدھا حصہ وصول کیا، جو اس کی بیوی بچوں کے اخراجات کے لیے کافی ہو گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس سے زیادہ محنت کرنے سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور یوں زمیندار کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس نے محنت کرنا کم کر دی اور اگلے سال پیداوار کم ہوئی، جس سے نہ صرف زمیندار کے فائدے میں کمی آئی بلکہ اس کے اپنے حصے کا منافع بھی کم ہو گیا۔ آئندہ سالوں میں وہ اور بھی سست ہو گیا۔ نتیجتاً اس کو ملنے والے پیسے اتنے کم ہو گئے کہ اس کے بیوی بچوں کی زندگی تنگ ہو گئی۔ لوگ اسے غربت کا طعنہ دیتے، لیکن وہ سب کو یہی بتاتا کہ زمین کی پیداوار کم ہے اور زمیندار اسے حصہ کم دیتا ہے۔ اس نے کبھی مڑ کے اپنے طرز عمل پر غور نہ کیا کہ اس سارے معاملے کی جڑ تو اس کی اپنی سوچ اور طرز عمل ہے۔ پھر ایک دن اس کی بیوی غربت سے تنگ آ کر روٹھ کر میکے چلی گئی اور وہ اکیلا پشیمان بیٹھا تھا۔ کون تھا کہ اس کو سمجھائے کہ یہ نقص جو اس کی زندگی تباہ کر رہا ہے اس کا اپنا اندرونی نقص تھا۔ اشارہ: انسان کو پیش آنے والی بیرونی مصیبتیں زیادہ تر اس کے اپنی ذات کے اندر اندرونی نقائص کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کا گرافک ہے۔ تو اس میں انہوں نے آخری سین ہی دکھایا ہے جس کے اندر یہ زمیندار کا جو وہ ہے مزارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بیوی جا رہی ہے، تو اس کا آخری سین، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، یہ پتہ نہیں بچی ہے۔ بہرحال تو ہمیشہ کی طرح جو ملک صاحب نے ایک اور کوشش کی ہے ہمیں سمجھانے کی کہ جو زندگی کی کو کیسے لے کے چلنا ہے آگے، وہ ہماری اپنی کوشش پر ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ جتنا انسان کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جو اس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور انسان کی جو بیرونی حالات ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر جو اس کا اپنا جو اندرونی رویہ ہوتا ہے، اندرونی جو ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے یہ کوئی اجنبی سی چیز ہے یا کوئی عجیب سی چیز ہے، مطلب اس طرح مانا جاتا ہے۔ کم از کم میں پہلے ایسے ہی مانتا تھا، شاید آپ لوگ اس طرح نہ مانتے ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ایمان کا جو مجھے مطلب سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ قرآن پاک میں ایمان کے لیے لفظ آیا ہے مومن، ایمان والے بندے کے لیے۔ تو مومن اور ایمان اور یوقنون، اس کا وزن تقریباً ایک ہی ہے کہ جو یقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں یقین ہے تو تم لازمی کامیاب ہوگے۔ تو یقین ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہیں کس پر یقین ہونا چاہیے، مجھ پر یا کسی پر، خود پر۔ تو جو انسان مومن ہوتا ہے وہ انسان خود میں اپنی کور کو جان لیتا ہے۔ جو بندہ اپنی کور تک، اس کو اپنی اندرونی بنیاد تک، اس کو کور تک جان لیتا ہے، پھر اس بندے کے لیے زندگی گزارنی، اپنا ویژن کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو مختلف منازل جو ہیں وہ طے کرواتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں حوالہ دینا چاہوں گا سورہ یوسف کا۔ سورہ یوسف کے اندر جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے ایک ویژن دیکھا تھا کہ ان کو
سارے لوگ ان کی باتیں مان رہے ہیں. سجدے کا مطلب ہوتا ہے جو سورج اور چاند ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ان کی بات مان رہے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں. اگر ہم اس کی بات نہیں مان رہے ہیں اور ویسے ہی نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس کی بات نہیں مان رہے ہیں. سجدے کا مطلب بات ماننا ہے، سرنڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جو یوسف علیہ السلام ہیں انہوں نے ایک ویژن دیکھا. ان کا ویژن اپنے اوپر بہت زیادہ ان کا قوی تھا. اسی وجہ سے ان کو جو خواب آیا تھا اس کی پروجیکشن تھی ان کے اپنے ویژن کی. اور جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو انسان کو خواب آتے ہیں وہ اس کا فیوچر بینگ ہوتا ہے، جو مطلب ہمارے اندر ایک بینگ ہے جس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. جیسے جیسے ہماری ایج ہوتی ہے جس کو ہم ڈیسیژن لیتے ہیں. ڈیسیژن میکر جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، اس باڈی میں نہیں ہے. ڈیسیژن میکر ہماری باڈی سے اوپر ہے. وہ ایک بینگ ہے جو ہم کریٹ کر رہے ہیں along the way. دیٹ از بینگ کریٹڈ، دیٹ بینگ از بینگ کریٹڈ. ٹھیک ہے. تو جو ہمارے اندر ایک انفرادی جو حیثیت ہے یا وہ چیز ہے اس کو ہم بنا رہے ہیں. وہ جو بینگ ہے اس کی جو پروجیکشن ہوتی ہے وہ خواب کی صورت میں ہوتی ہے. تو جیسے ہی اس کا ویژن ہوگا اس بینگ کا، وہ رات کو خواب میں وہ دیکھ لے گا. اگر اس کا بینگ کچھ کمزور سا ہے، سست سا ہے، تو وہ اس کا خواب بھی سست ہوگا. اس کا جو جاگتے ہوئے ویژن ہے وہ کمزور ہوگا. اکثر لوگوں کے جو ویژن ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے شادی پہلے کمپلیٹ ہو جائے. اپنا اس کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ پہلے تعلیم کمپلیٹ ہو جائے، پھر اس کی جاب لگ جائے، پھر شادی ہو جائے، پھر بچے ہو جائیں، اس کی شادی ہو جائے. تو یہ تقریباً ویژن ہوتا ہے. اس کا ویژن اپنے سینٹر سے ہٹ کے دوسرے انسانوں پر جاتا ہی نہیں ہے. اس کی کوئی بڑی ویژن نہیں ہوتی کہ میں نے کچھ سچائی کی تلاش کرنی ہے، دنیا کے اندر کچھ چینجز لے کے آنے ہیں، اپنے معاشرے میں کچھ چینجز لے کے آنے ہیں کہ تاکہ لوگ یاد کریں کہ یہ بندہ آیا تھا. اس کے بعد اب دیکھیں دنیا کی تاریخ میں بہت چند جو لوگ ہیں ان کے نام تاریخ میں ملتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی اور کس طرح سے ان کی وفات ہوئی، اور اس کے دوران میں ان کی زندگی میں کیسے کیسے حالات آئے، اور وہ دنیا سے جانے سے پہلے وہ کیسی چیز چینج کر کے گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی جو پیدائش تھی اور جو ان کا جو وصال تھا، ٹھیک ہے، اس کے درمیان میں جو وقفہ تھا ان کو دنیا کیسے ملی اور کیسی وہ چھوڑ کے گئے. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو کیسے حالات ملے اور کیسے چھوڑ کر گئے. ٹھیک ہے. دنیا کے اندر ایک جو قحط آیا تھا، فیمائن جو آیا تھا، اس کو انہوں نے چینج کیا اپنی وزڈم کے ذریعے، اپنی حکمت کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور ان کا جو رویہ تھا وہ پوری صورت میں سورہ یوسف میں بالکل واضح ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا. اپنا جو بینگ تھا، انر جو کور تھا، اس کے ساتھ انہوں نے کبھی مطلب غداری نہیں کی، اس کے خلاف نہیں گئے. اور یہ جو بینگ ہے یہ ہم سب کے اندر موجود ہوتا ہے. وہ ہمیشہ ہمیں صحیح طریقے سے گائیڈ کرتا ہے. لیکن جو ہماری جو انسٹنکٹس ہوتی ہیں، ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں اور ہماری جو دیگر جو ضروریات ہوتی ہیں، وہ اس کو دبا کے اپنا وہ کام کر لیتے ہیں. تو بعد میں وہ جو بینگ کی بات نہ سننے سے جو ہمیں پشیمانی ہوتی ہے اس کو پھر ہم وہ کرتے ہیں. اس کو نفس لوامہ بھی، ویسے اگر میں بول نہیں رہا تو اس کو شاید اس طریقے سے تعبیر کیا جاتا ہے. نفس لوامہ ہوتا ہے. نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے وہ تو ایک نیکسٹ سٹیج ہے. ٹھیک ہے. نفس امارہ ہوتا ہے، نفس لوامہ اور نفس. تو یہ جو ٹاپک ہے کہ یہ جو مزارع تھا جس نے زمین ٹھیکے پہ لی ہوئی تھی، اس کی اپنی جو کوتاہی تھی، اس کی وجہ سے اس نے جو ہے صرف اس نے یہ سوچا کہ اگر میں زیادہ محنت کر رہا ہوں تو اس کو زیادہ مل رہے ہیں پیسے جس کی زمین ہے، تو جب میں محنت کم کروں گا تو اس کو بھی کم ملیں گے. ٹھیک ہے. اب جب خود دوسرے کے بارے میں اتنی نیگیٹو سوچا تو اپنے آپ بھی نیگیٹیوٹی آ گئی. ٹھیک ہے. اس کا ہم یہ پہلو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے. دوسرے کو جتنا بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہم لوگ اس کو پہنچانا چاہیے. یہ جو بینگ ہے نا ہمارا، جب بینگ کی سوچ ایسی ہوگی کہ جو دوسرے کو دینے کے لیے یہ راضی ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ جو بینگ ہے یہ آگے فیوچر میں چل کے بہت زیادہ اس کو یہ اٹریکٹ کرے گا. ابنڈنس یا کثرت جو ہے یہ اس کو اٹریکٹ کرے گا. تو یہ بڑی جو مجھے بہرحال میرا پرسنل وہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو انسان دینے والا ہوگا، جس کا بینگ جو ہے وہ بہت یونیورسل اور کاسمک لیول کا ہوگا، فلٹر کم کرے گا چیزیں،
دینے میں زیادہ وہ کرے گا، دوسرے کا فائدہ سوچے گا. تو اگر یہ جو مزارع ہے، یہ جو جس نے زمین ٹھیکے پہ لیے، تو اگر یہ بندہ دوسرے کا فائدہ سوچتا تو خود بھی یہ فائدے میں ہوتا. اور اس سے مجھے ایک حدیث بھی یاد آئی ہے جو پہلے بھی ملک صاحب نے بھی بتائی تھی کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ جو بندہ تم میں سے اچھا بہترین بندہ وہ ہے جو جس سے لوگوں کو فائدہ ہے. اگر میرے وجود سے کوئی فائدہ ہے لوگوں کو، میرے پاس لوگ مشورہ لینے آتے ہیں، میرے پاس مصیبت کا حل ڈھونڈنے آتے ہیں، بیماری میں کوئی مشورہ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرا جو وجود ہے اس سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے وجود سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو انڈائریکٹلی ہمیں بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، ہمارا جو ایکسپینشن ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جو چار ٹاپک ہے یہ بالکل صحیح ٹاپک ہے. دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے اور سستی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جتنی سستی کریں گے ہمیں یہاں پہ ہماری جو باڈی ہے یہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے. جیسے ہی ایک سرٹن ایج تک پہنچتی ہے، مڈل ایج تک، اس کے بعد یہ کم ہو رہی ہے. اور جتنی زیادہ ہم محنت کریں گے، اس کو پش کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں گے، اتنا زیادہ ہم اس کو چلا سکتے ہیں. نہیں تو یہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مختلف بیماریاں لگتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے، سست ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو ہمیں چست ہونا چاہیے اور اپنے گول جو ہیں سیٹ کرنے چاہیے. اور گول جو ہیں وہ اپنی ذات سے ہٹ کر پورے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، پورے معاشرے کے لیے. جتنا انسان بڑھ سکتا ہے اتنا بڑھ جائے. انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس کے ساتھ دوبارہ دوسری ویڈیو میں بناؤں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.